بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین گرامی، اعتکاف کے معنی ٹھہرنا ہے۔ مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کو شرعی اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ بھی خدا کی ایک عبادت کا ایسا طریقہ ہے جس میں مسلمان دنیا میں سے بالکل لا تعلق، الگ تھلگ ہو کر کے اللہ کے گھر میں صرف اللہ کی یاد میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کی تاریخ بھی روزے کی طرح بہت پرانی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی اور کعبہ کی تعمیر کر کے فارغ ہوئے۔ یعنی اس زمانے میں بھی خدا کی رضا کے لیے اعتکاف کیا جاتا تھا۔ روزے کے احکام بیان کرتے ہوئے خدا نے ہمیں بھی حکم دیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ گرامی قدر حضرات، اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف فرض، یہ وہ اعتکاف جو کوئی شخص کسی کام کے پورا ہو جانے کے لیے منت مانے، یعنی نظر کا اعتکاف، نظر کہتے ہیں منت کو۔ اس کی مدت کم از کم 1 دن اور 1 رات ہے۔ اس میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ نظر پوری ہو جانے پر اس اعتکاف کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا اعتکاف نفل ہے، جس کو حکمی اعتکاف بھی کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مسلمان جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے۔ اس کی کوئی مدت اور وقت مقرر نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اعتکاف کی نیت سے جتنی دیر مسلمان مسجد میں رہیں گے، ٹھہرے رہیں گے، اس کو ثواب اللہ عطا فرماتا رہے گا، اور جتنی دیر تک وہاں پہ بیٹھیں گے اللہ اس کو ثواب دے گا، اور اس کے لیے مسجد میں وہ کام کرنا بھی جائز ہوگا جو اعتکاف کی نیت نہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں، جیسے کھانا پینا، سونا اور دنیا کی ضروری باتیں کرنا۔ لیکن اعتکاف کی نیت کو حالت سفر میں مسجدوں میں ٹھہرنے کا ذریعہ نہ بنا لیا جائے، اور ان کو سرائے کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے، جبکہ قیام کا دوسرا انتظام بآسانی ہو سکتا ہو۔ جائز نہیں ہے کہ یہ عبادت کے لیے ہے، نہ کہ سونے کے لیے ہے، بلکہ ایک عبادت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، جیسا کہ آج کل بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں اور سونے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ آج کل ہوٹلوں اور سراؤں کی بھی آسانی موجود ہے، تو اس حالت میں مسجدوں میں سونے سے گریز کریں، اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ یعنی جب تک آپ نفلی یعنی اعتکاف جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اللہ آپ کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور تیسرا اعتکاف کی تیسری قسم اعتکاف سنت ہے۔ یہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ یہ سنت کفایہ ہے، یعنی اگر کسی بستی میں ایک مسلمان نے بھی اس سنت کو ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، سب کو ثواب ملے گا۔ اور اگر پوری بستی میں کسی شخص نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ لہذا یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اعتکاف کا وقت آنے سے پہلے وہ کسی کو اعتکاف کے لیے تیار کریں،
اور جو شخص اعتکاف کر رہا ہے وہ پوری جماعت کی نمائندہ کی حیثیت سے اعتکاف میں بیٹھا ہے، اسے چاہیے کہ سب کے لیے دعا کرے۔ جماعت کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نمائندے کی ہر طرح خدمت کریں، سب مل کر اس کے کھانے پینے کا اہتمام کریں، انتظام کریں، اس کے گھر والوں کی ضرورت کا خیال کریں، اس کے کاروبار وغیرہ کی حفاظت کریں تاکہ ثواب میں پوری طرح شریک ہو سکیں۔ نبی کریم علیہ السلام اعتکاف کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر سال 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ کو اس دنیا سے تشریف لے جانا تھا تو آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، لیکن ایک سال کسی وجہ سے نہ کر سکے تو آنے والے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ان دونوں حدیثوں سے واضح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اعتکاف بہت پسند تھا، گویا اعتکاف ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ عبادت ہے جس کا یقیناً بے حد ثواب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عام لوگوں نے تو آپ کی سنت پر عمل کیا ہی اور آج تک کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پر حضور کی یاد میں آپ کی ازواج ہماری ماؤں نے اس سنت کی پابندی کی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پھر آپ کی بیویوں نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ اور مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ السلام کے اعتکاف کی جگہ فرماتی ہیں مقرر تھی۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب آپ اعتکاف کرتے تو آپ کے لیے بستر بچھا دیا جاتا تھا اور یا ستون توبہ کے پیچھے آپ کا تخت ڈال دیا جاتا تھا کہ آپ ستون توبہ جو آج بھی ہے ستون توبہ ہے وہاں پہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوتے، ستون توبہ کے پیچھے اعتکاف فرماتے تھے۔ استوانہ توبہ ستون توبہ مسجد نبوی شریف میں آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ ستون ہے جہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا گیا تھا اور یہیں ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ مسجد نبوی شریف حاضر ہونے والے اس ستون کے قریب کھڑے ہو کر نفل ادا کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ حضرت ابو لبابہ کے صدقہ میں ہماری توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو ایسی جگہ اعتکاف کی سعادت نصیب ہو۔ 20 رمضان بعد نماز عصر مغرب سے پہلے اعتکاف کا وقت شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ 20 رمضان المبارک کو عصر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے اپنے اپنے محلے کی مساجد میں اعتکاف کریں۔ اللہ ہر ایک کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ 9 دن یا 10 دن عید کے چاند کی اطلاع کے بعد مسجد سے باہر نکلیں گے۔ جو لوگ آج بیٹھ رہے ہیں اللہ پاک ان کا یہ اعتکاف قبول کرے اور ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔